आज का सबक और बच्चों के सवालात। क्लास रूम है, आओ सीखे बच्चों, क्लास रूम है, क्लास रूम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदीचल के नाज़रीन, हम आपको हमारे प्रोग्राम क्लासरूम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, जिस तरह क्लासरूम में मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके बारे में पढ़ाया जाता है। इसी तरह हमारे क्लासरूम में भी मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं जिसमें हम कुरान पाक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, जिसमें हम नाज शरीफ भी सुनते हैं, जिसमें हम आज का सबक भी पढ़ते हैं और फिर होते हैं बच्चों से सवालात। जी तो प्यारे बच्चों, अपने प्रोग्राम के शुरू में हम दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे नबी, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, कितनी मर्तबा? एक मर्तबा। जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, सुभान अल्लाह, उसके 10 गुनाह मिटा देता है सुभान अल्लाह, और 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने की इतनी प्यारी फजीलत है, तो हमें तो बहुत ज्यादा मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने चाहिए। हो सके तो अपनी आदत बनाएं कि कम अज कम 313 मर्तबा दुरूद पाक तो रोजाना पढ़ें। क्यों 313 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें? क्योंकि उलमा फरमाते हैं कि जो कोई रोजाना 313 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, कितनी मर्तबा? 313 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, उसका शुमार कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में हो जाता है। हमें भी अपनी आदत बनानी चाहिए कि रोजाना कम अज कम 313 मर्तबा दुरूद पाक तो जरूर पढ़ें। कितनी मर्तबा पढ़ें? 313। जी 313 मर्तबा। इसका एक बेहतरीन हल ये है कि आप अपने पास तस्बीह रखें, काउंटर रखें। काउंटर अगर आपके पास होगा, उसको अपने हाथ में लगा के रखें, डिजिटल काउंटर, वो आपको याद दिलाएगा कि आपको दुरूद पाक पढ़ने हैं। फिर 313 मर्तबा का आप टारगेट बना लें कि मुझे दिन भर में 313 मर्तबा दुरूद पाक तो पढ़ लेने हैं। अब अगर ज्यादा मर्तबा पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर कम अज कम एक मिकदार रख लें कि 313 मर्तबा दुरूद पाक पढ़े बगैर मैं सोऊंगा नहीं। 313 मर्तबा दुरूद पाक पढ़े बगैर हाँ, दुरूद पाक पढ़कर ही मैं सोऊंगा। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अपने पहले यूनिट की तरफ, और पहले यूनिट की तरफ बढ़ने से पहले हम बच्चों का तारुफ भी ले लेते हैं कि आज हमारे साथ कौन कौन से बच्चे मौजूद हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद मुबशिर रजा। मोहम्मद मुबशिर रजा हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद अयान रजा। मोहम्मद अयान रजा भी मौजूद हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद हुज़ैफा अत्तारी। मोहम्मद हुज़ैफा अत्तारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद हसन रजा। मोहम्मद हसन रजा भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। और नाजरीन के तो क्या कहना है, बहुत सारे नाजरीन मौजूद हैं, और नाजरीन से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा प्रोग्राम पूरा देखें, इंशाअल्लाह आपको बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। चलते अपने पहले यूनिट की तरफ, और हमारा पहला यूनिट कौन सा है? कुरान क्लासरूम है, आओ सीखे बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। कुरान नॉलेज में हम कुरान पाक में मौजूद किसी सूरत के बारे में जानते हैं, तो देखते हैं कि आज हम किस सूरत के बारे में जानेंगे। जी कुरान पाक में एक सूरत है जिसका नाम है वद्दुहा। क्या नाम है? वद्दुहा। वद्दुहा। क्या नाम है? वद्दुहा। और ये सूरत कुरान पाक के 30वें पारे में है। कौन से पारे में? 30वें पारे में। आइए इसका माना भी जान लेते हैं। अद्दुहा का माना है चाश का वक्त। कौन सा वक्त? चाश का वक्त। चाश का वक्त। और इस सूरत की पहली आयत में चाश के वक्त की कसम इरशाद फरमाई गई है। इस ताल्लुक की वजह से इसे सूरह वद्दुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? सूरह वद्दुहा। जी प्यारे बच्चों, इस सूरत में सूरह वद्दुहा में क्या क्या मालूमात हासिल होती है,
اسے بھی ہم سن لیتے ہیں اور توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ. کوشش کریں کہ جو بات سنیں اسے یاد بھی رکھیں اور پھر یاد رکھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ. اس سورت کے شروع میں اللہ پاک نے چڑھتے دن اور رات کی قسم ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیے گئے نان مسلمز کے اعتراض کا جواب دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے. آپ کے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے اور اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن میں اللہ نے ان پر جو انعامات فرمائے وہ بیان کیے گئے ہیں. اس سورت کے آخر میں یتیم پر سختی کرنے اور سائل کو جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے. کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے. اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو پیارے بچوں، آج ہم نے صرف ایک سورت کی بارے میں معلومات حاصل کی کہ اس سورت میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں. یہ بھی مختصراً بتایا گیا ہے. تو پیارے بچوں، قرآن پاک میں بہت ساری صورتیں ہیں اور اس کی بہت ساری تفسیر ہے. تو ہمیں چاہیے ہم قرآن پاک کو پڑھیں. قرآن پاک کو پڑھنا ثواب، اس کو دیکھنا ثواب، اس کو چھونا ثواب. تو سب سے پہلے تو ہم نیت کریں گے قرآن پاک کو ہم پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے. اس کی تفسیر کے لیے میں آپ کو بہت ہی مفید مشورہ دوں گا کہ صراط الجنان یہ بہت ہی مایہ ناز تفسیر ہے اور آسان اردو کی تفسیر ہے، جو کہ ہمارے مفتی اہل سنت مفتی قاسم دامت برکاتہم العالیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور یہ 10 جلدوں پر ہے. تو ہم روزانہ کا ایک پیج باندھ لیں اپنا کہ ہم روزانہ ایک پیج اس کا پڑھیں. اگر ہم پڑھ سکتے ہیں تو، نہیں تو ہم اپنے پیرنٹس سے کہیں کہ وہ ہمیں پڑھ کے سنائیں. قرآن پاک میں بہت سارے واقعات بھی ہیں، قرآن پاک کے واقعات سنیں، انشاءاللہ اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو نیت کریں کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے، سنیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا پہلا یونٹ قرآنک نالج. اب چلتے اپنے دوسرے یونٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں نعت سنیں. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی تو پیارے بچوں، یونٹ ہے آئیں نعت سنیں. اس میں ہمارے ساتھ ثناء خواہ موجود ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون سے ثناء خواہ موجود ہیں اور ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں. جی آپ کا نام؟ محمد عثمان اتاری. محمد عثمان اتاری ہمارے ساتھ ثناء خواہ موجود ہیں اور یہ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں، جانتے ہیں. غم فرقت دل عشاق کو بے حد رلاتا ہے. ماشاءاللہ. تو تیار ہے سب؟ انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے، جھوم کے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانیں گے اور اس کلام کا خلاصہ بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے. غم فرقت دل عشاق کو بے حد رلاتا ہے. غم فرقت دل عشاق کو بے حد رلاتا ہے. غم فرقت دل عشاق کو بے حد رلاتا ہے. غم فرقت دل عشاق کو بے حد رلاتا ہے. تڑپ اٹھتے ہیں جب ان کو مدینہ یاد آتا ہے. تڑپ اٹھتے ہیں جب ان کو مدینہ یاد آتا ہے. مجھے اس کے مقدر پر بڑا ہی رشک آتا ہے. مدینے کی طرف کوئی مسافر
مدینہ ہی سماتا ہے نظر میں عاشقوں کے بس مدینہ ہی سماتا ہے ہمیں فرقت دل عشاق کو بے حد رلاتا ہے تڑپ اٹھتے ہیں جب ان کو مدینہ یاد آتا ہے برستی ہے خدا کی اس پہ رحمت جھوم کے آتا برستی ہے خدا کی اس پہ رحمت جھوم کے آتا ہمیں محبوب میں جو کوئی دو آنسو بہاتا ہے ہمیں محبوب میں جو کوئی دو آنسو بہاتا ہے ہمیں محبوب میں جو کوئی دو آنسو بہاتا ہے ہمیں فرقت دل عشاق کو بے حد رلاتا ہے تڑپ اٹھتے ہیں جب ان کو مدینہ یاد آتا ہے تڑپ اٹھتے ہیں جب ان کو مدینہ یاد آتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا کلام ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی جو کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہے۔ اب اس کے کچھ مشکل ورڈز کی میننگ جانتے ہیں، پھر اس کلام کا خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ غم فرقت، جدائی کا غم۔ غم فرقت سے مراد جدائی کا دوری کا غم، جدائی کا غم۔ اور عشاق جو ہے یہ عاشق کی جمع ہے۔ عشاق کس کی جمع ہے؟ عاشق کی جمع ہے۔ تاج شاہی یعنی بادشاہ کا تاج، بادشاہ کا تاج۔ مقدر یعنی قسمت، مقدر یعنی قسمت۔ تو یہ تھے کچھ مشکل ورڈز۔ جی اب اس کلام کی وضاحت سنتے ہیں، اس کلام کی وضاحت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں یہ کلام بھی ہمارے پیارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا ہے۔ پہلے شعر میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے پکے عاشق مدینے سے جب دور ہوتے ہیں تو انہیں رونا آتا ہے، انہیں رونا آتا ہے۔ مدینے کی جدائی میں کیا آتا ہے؟ رونا آتا ہے۔ رونا آتا ہے۔ اگلے شعر میں امیر اہل سنت فرما رہے ہیں کہ جب کوئی مدینے جا رہا ہوتا ہے اسے دیکھ کر رشک آتا ہے، یعنی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش اس کی طرح میں بھی ابھی مدینے جا رہا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد والا شعر تو بہت ہی کمال کا شعر ہے۔ جب بھی کوئی دیوانہ کسی بھی دکھ تکلیف پریشانی میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے تو ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ عثمان بھائی یہ شعر بھی آپ طرز میں سنا دیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔
ممکن نہیں کہ خیر بشر کو یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر نہ ہو، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حقیقی عاشق بن جاتا ہے پھر اس کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اسی چیز کی ہوتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہو، اور اس کی نظروں کو بس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر مدینہ ہی اچھا لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اپنے پیارے اور آخری نبی کی محبت میں جو روتا ہے تو اس کا رونا فضول نہیں بلکہ اس پر اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اتنا پیارا کلام اور اس کی ہم نے وضاحت سنی۔ اللہ پاک ہمیں سچا عاشق مدینہ بنائے، سچا عاشق رسول بنائے، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا یونٹ آئیں نعت سنیں۔ اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کا کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں یونٹ ہے آج کا سبق۔ آج کے سبق میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پڑھیں گے۔ جلدی جلدی یہ کتاب نکال لیں اور اس کتاب کے پیج نمبر 31 سے پڑھیں گے، پیج نمبر 31 سے۔ تو قسمتی چل کے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جلدی جلدی یہ کتاب نکال لیں۔ اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود نہیں ہے تو مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً بھی حاصل کر سکتے ہیں، www.dawat-islami.net سے بھی یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں، اور جلدی جلدی یہ کتاب کھول کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اس کتاب کے پہلے کوشچن سے ریڈنگ کریں گے ہمارے مبشر رضا۔ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے؟ جی وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے؟ جی وہ نبی ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سرور دو عالم ہے، سرور دو عالم وہ نبی ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ جی وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہیں کافروں نے آگ میں ڈالا تو وہ ان پر ٹھنڈی ہو گئی؟ جی وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جنہیں کافروں نے آگ میں ڈالا تو وہ ان پر ٹھنڈی ہو گئی؟ جی بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے آگ میں ڈالا تو وہ ان پر ٹھنڈی ہو گئی۔ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے آگ میں ڈالا تو وہ ان پر ٹھنڈی ہو گئی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے معجزے تھے جس میں سے آج ہم نے ایک معجزہ سنا، وہ یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلیوں سے کیا ہوئے؟ پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ تو پیارے بچوں آج کا سبق جو تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی بہت ہی پیارا معجزہ سنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بہت ہی پیارا معجزہ سنا۔ اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا سچا عاشق اور غلام بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا یونٹ آج کا سبق۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، جس میں بچوں سے کیے جاتے ہیں سوالات، اور اس کا نام ہے بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں یونٹ ہے بچوں کے سوالات۔ بچوں کے سوالات میں کچھ ہوتا اس طرح سے ہے کہ ہم 2 ٹیمیں بنا لیتے ہیں تاکہ 2 ٹیمیں، جب ہر ٹیم میں 2 بچے ہوں گے تو آپس میں مشاورت بھی کر سکیں گے اور ہو سکتا ہے ان کو جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ تو اب ہمارے پاس 2 ٹیمیں ہیں، ایک کا نام ہے ٹیم اے اور دوسری ہے ٹیم بی۔ ٹیم اے سے سوالات ہوں گے اور ٹیم بی سے سوالات ہوں گے۔ دیکھتے ہیں کہ کون سب سے زیادہ درست جوابات دیتے ہیں۔ جی تو تیار ہیں ٹیم اے والے؟ جی چلیں دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں چہروں پر، ماشاء اللہ اضحک اللہ سنک۔ کون سے نبی علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور ان کی حکومت انسان، جن اور ہواؤں پر بھی تھی؟ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جب بھی نبی کا نام لیں تو اس کے ساتھ کیا کہیں گے؟ علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی ٹیم بی سے سوال ہے، مولانا نقی علی خان کس مشہور شخصیت کے والد ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان۔ جی
आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये मौलाना नकी अली खान के शहजादे थे। मौलाना नकी अली खान इन मशहूर शख्सियत के वालिद गिरामी थे। जी, अब टीम ए से सवाल है, कुरान करीम में कितने सजदे हैं? 14। वाह भाई, सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कुरान करीम में 14 सजदे हैं। जी, टीम बी से सवाल है, नमाज के कितने फर्ज हैं? 7। जी, नमाज के 7 फर्ज हैं, आपका जवाब भी दुरुस्त है। माशाअल्लाह, मरहबा। टीम ए ने भी दुरुस्त जवाबात दिए और टीम बी ने भी दुरुस्त जवाबात दिए। हरगिज़ हमारा ये मतलब नहीं होता ये सेक्शन करने का या ये यूनिट का कि हम किसी टीम को जिताएं या किसी टीम को हराएं, बल्कि हमारा मकसद इल्म दीन हासिल करना होता है। इससे हमें मालूमात हासिल हुई जब हमने सुना मौलाना नकी अली खान आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद थे, तो हमारी मालूमात में इजाफा हुआ। हमें पता चला कुरान करीम में कितने सजदे हैं? 14। हमें ये भी पता चला नमाज के कितने फर्ज हैं? 7। जी, तो प्यारे बच्चों, हमें ये भी पता चला कौन से नबी अलैहिस्सलाम बादशाह भी थे और इनकी हुकूमत जिन्नात और इंसान और हवाओं पर भी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो जी प्यारे बच्चों, इस यूनिट का मकसद इल्म दीन में इजाफा करना है, मालूमात हासिल करना है, इंफॉर्मेशन हासिल करना है। अल्लाह पाक हमें मालूमात हासिल करने, इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, इस पर अमल करने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इख्तिताम में आपको एक बात बताता चलूँ कि यूट्यूब पर किड्स मदनी चैनल के नाम से हमारा चैनल मौजूद है। अगर हमारा प्रोग्राम आपसे मिस हो जाए तो घबराने की कोई बात नहीं, वहाँ पर सारे एपिसोड्स मौजूद हैं, वहाँ जाकर आप देख भी सकते हैं और उसको सब्सक्राइब भी करें किड्स मदनी चैनल को, और उसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। इंशाल्लाह इसे शेयर करना नेकी की दावत आम करना कहलाएगा। अल्लाह पाक हमें खूब नेकी की दावत आम करने की तौफीक अता फरमाए। इख्तिताम में हम अपना मदनी मकसद दोहराते हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। है आज का सबक और बच्चों के सवालात, क्लासरूम है आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया